بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب چندے کے اعلان کے دوران ایک صاحب نے بات کہی ہے کہ جو عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کی عید کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے صدقہ فطر کسی وجہ سے ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کی عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، خیال درست نہیں ہے۔ البتہ صدقہ فطر کے حوالے سے مسئلہ جان لینا چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، تو صدقہ فطر رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 وہاں لکھا ہے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتابی قول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ رمضان سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے، رمضان میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا، لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے فطر ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا ہو تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادائی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، میں مقیم ہوں امارات میں، میرے نابالغ بچے اپنے ملک میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس ملک کے اعتبار سے ادا کروں یا اماراتی درہم میں ادا کروں جہاں میں خود مقیم ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ کون سے ملک کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کروں؟ جواب مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ آپ جس ملک میں مقیم ہیں آپ اپنے صدقہ فطر اسی ملک کے حساب سے نکالیں گے، ایسے ہی اپنے نابالغ بچوں کا بھی اسی ملک کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکالیں گے جس ملک میں آپ مقیم ہیں۔ البتہ آپ کی جو اہلیہ ہیں یا ایسے ہی بالغ بچے ہیں تو اگر وہ آپ کے ساتھ میں ہیں تو تب تو جس ملک کے اندر ہیں اسی کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے تو جس ملک میں وہ ہیں وہاں کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر نکالیں گے۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ میں روزگار کے سلسلے میں قطر میں مقیم ہوں اور صدقہ فطر میں نے قطر کے حساب سے ادا کیا ہے، کیا مجھے اپنے بیوی بچوں کا صدقہ فطر بھی قطر کے حساب سے ادا کرنا ہوگا، یا میں ان کا صدقہ فطر پاکستان کے حساب سے پاکستان میں ادا کر سکتا ہوں جبکہ وہ پاکستان میں مقیم ہیں اور وہیں عید بھی بنا رہے ہیں؟ جواب میں لکھا ہے صدقہ فطر کی مقدار گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم ہے، اور کھجور جو اور کشمش کے حساب سے 3.5 کلو کھجور جو اور کشمش ہے۔ چاہے کہیں بھی ادا کیا جائے اور قیمت ادا کرنی ہے تو جہاں ادائیگی کرنے والا موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اگر آپ قطر میں مقیم تھے اور عید الفطر بھی وہیں کی ہے تو آپ پر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر قطر کے نرخ کے حساب سے دینا لازم ہوا تھا، لہذا اب اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی وہیں کی قیمت کے حساب سے ادا کر دیں، خواہ آپ یہ قیمت قطر میں ادا کریں یا آپ کی اجازت سے پاکستان میں ادا کی جائے۔ باقی آپ کی اہلیہ اور آپ کے بالغ بچے جو کہ پاکستان میں ہیں ان پر ان کا اپنا صدقہ فطر پاکستان کی قیمت کے مطابق لازم ہوا تھا، لہذا وہ خود پاکستان میں پاکستان کی قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسی قیمت لگانا بہتر ہے جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ I have seen some Muslim brothers who put Quranic ayat or du'as in a frame and hang it on the wall.
از دس گڈ پریکٹس اور اٹ شوڈ بی ریفرینڈ، پلیز انلائٹن اس۔ تو یعنی سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیتوں کو فریم کر کے دیواروں کے اوپر لٹکایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر لٹکایا ہوا ہے فریم کر کے کہ جہاں سے بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہے تو تب تو ظاہر جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ فریم کر کے لٹکا دیتے ہیں کہ جہاں سے بے ادبی ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس کی اہل علم نے گنجائش دی ہے اور اس کی اجازت ہے۔ فتاویٰ قاسمیہ کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 43۔ سوال کیا گیا کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آیت الکرسی یا سورہ یاسین یا کوئی اور آیت لکھ کر شیشہ فریم میں بھر کر اپنے گھروں میں آویزان کرتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ مجھے ایک شخص نے ایک مفتی صاحب مرحوم کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے اس کو ناجائز قرار دے کر جلا دینے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ سوال جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر احترام و تعظیم ملحوظ ہو اور قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو تو فریم وغیرہ کے اندر بھر کر گھروں میں آیت الکرسی یا سورہ یاسین یا دیگر آیات وغیرہ آمیزہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر بے ادبی کا اندیشہ ہے تو انہیں محفوظ کر کے جلا کر راکھ کو دفن کر دینا ضروری ہے۔ اور جن مفتی صاحب نے سوال نامے کی بات کہی ہے وہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے، نیز پیتل، اسٹیل وغیرہ دھات کے پلیٹوں میں اس طرح قرآن کریم کا مونوگرام بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بنانے والا نہ باوضو ہوتا ہے نہ اس کا احترام کرتا ہے، بلکہ چھپائی وغیرہ میں پیروں سے دبایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی زبردست توہین ہے، اس لیے یہ شکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو حاصل یہ کہ فریم کی شکل میں قرآن کی سورہ یاسین وغیرہ اس کو فریم کر کے اگر گھر کے اندر آویزہ کر دیا جائے تو اگر بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کی گنجائش بہرحال ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایٹ ٹائم آف افطار ایز دعا از ایکسیپٹیڈ، چلڈرن ایٹ ہوم میک نوائسز ایٹ دیٹ ٹائم so one cannot focus, it is compulsory to do dua at tablecloth, دسترخوان or we can make dua at room۔ یعنی سوال کا حاصل یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے لیکن بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے دعا کے اوپر فوکس نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ دسترخوان کے اوپر ہی دعا مانگی جائے، یہ ہے کہ الگ سے روم میں جا کے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ دعا جو ہے اس کے اندر اصل یہی ہے کہ اسے خفیہ طور پہ مانگا جائے، چپکے سے تنہائی میں چھپ کر مانگا جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارا کرو اور چھپ کر پکارا کرو۔ تو یہ جو بعض گھرانوں کے اندر دیکھا گیا کہ باقاعدہ دسترخوان بچھاتے ہیں، پھر دسترخوان بچھا کے اس پہ جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، رکھنے کے بعد پھر اجتماعی طور پہ دعا ہوتی ہے، ایک صاحب دعا یا جو دعائیاں ہیں قرآن و سنت کے اندر جو مروی ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور باقی لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے تو یہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مستقل اس کا معمول بنا لینا یہ صحیح نہیں، اور یہ ضروری سمجھ لینا اس کو، جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی لکھا ہے کہ کیا یہ کمپلسری ہے، تو یہ سب طریقے صحیح نہیں ہے۔ دعا کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ تنہائی میں چھپ کر مانگی جائے۔ تو آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو الگ سے روم میں جا کے اگر دعا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ افطار کے وقت اجتماعی دعا کی جائے، جیسے والد یا کوئی اور گھر میں دعا کرے اور سب اس پر آمین کہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جواب میں لکھا ہے کہ دعا میں اصل یہ ہے کہ اکیلے اپنے لیے دعا مانگی جائے، کیونکہ یہ خدا اور بندے کے درمیان راز و نیاز اور سرگوشی کے درجے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عام معمول انفرادی دعا کا تھا، خاص مواقع پر اجتماعی دعا کی جاتی تھی، لہذا اگر افطار سے پہلے معمول بنائے اور لازم سمجھے بغیر کبھی کبھار اجتماعی دعا کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو روزانہ کا معمول نہ بنایا جائے، نہیں اس پر اصرار کیا جائے اور نہیں ضروری سمجھا جائے۔